رحیم. تو امام کہتے ہیں کہ علامات المومن خمس، یعنی 5 علامتیں ہیں مومن کی. یہ 5 علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ مومن ہے. بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کسی سے، نہ کسی کچھ کہنے. ہمارے یہاں تو رواج ہو گیا ہے بھائی ہر آدمی مومن اسلام کے بعد والا اپر درجہ ہے. اسلام تو سب لے کر آتے ہیں، مسلمان سارے ہیں. مومن سے قرآن بھی ہر جگہ کہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے، یا کہیں یا ایھا الناس کہتا ہے. ہر جگہ وہ بھی مومن کو مخاطب، جہاں مومن کو مخاطب کرنا ہے وہ مومن کو مخاطب کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو گارنٹیڈ ہے کہ ہم تو ویسی مومن ہیں. تو اسی چکر میں کہ امام نے بتایا کہ یہ نہ ہو کہ روز قیامت میں آخرت میں یہ لوگ ائمہ نے ہر چیز کو ڈیفائن کیا ہمارے لیے. تو 5 علامتیں ہیں مومن کی. پہلی علامت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ البر فی الخلوہ، یعنی تنہائی میں تقوی اختیار کرتا ہے. پہلے بھی میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، بہت زیادہ طولانی نہیں کروں گا اس پر. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب شخص آیا امام کے پاس، گناہ کرتا تھا، نہیں کنٹرول، قابو نہیں کر پاتا تھا. خوب خدا امام کی خدمت میں آیا. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی چھوٹا بچہ تمہیں دیکھ رہا ہو گناہ کرو گے؟ کہہ رہا نہیں. تو کہہ رہا تم خدا کو چھوٹے بچے کے برابر بھی نہیں تسلیم کرتے؟ یعنی خلوت میں انسان، تنہائی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تقوی اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور آمنے سامنے تو ہم ایک دوسرے کے ہم سارے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں. تسبیح بھی ہاتھ میں لے لے کے گھومتے رہتے ہیں تو اچھے ہم ایک دوسرے کو پتہ چلے. تنہائی میں کیسے ہیں؟ اکیلے میں کیسے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرہ بند ہے. کوئی آئے گا تو چینل چینج کر دیتے ہیں، اکیلے میں چینل چینج کرتے ہیں. عزیزان محترم، امام پہلی نشانی یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی خلوت میں باتقوی ہے. دوسری نشانی امام کہتے ہیں کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے قلت کے اندر، یعنی جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی وہ صدقہ دیتا ہے. یعنی صدقہ دینا ناداری میں، یہ دوسری نشانی ہے. خوب جس کے پاس پیسہ ہے اس کو تو دینا ہی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے مال میں سے انفاق کرو. لیکن جس کے پاس نہیں ہے، تنگ دست ہے، خوب نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، وہ جو صدقہ دیتا ہے وہ دوسری نشانی ہے مومن کی. وہ شخص ہے آیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہا کہ مولا وہ رسول اللہ وہ حالات ٹھیک نہیں ہے، یعنی رزق میں تنگی ہے، کیا کریں؟ کہا صدقہ دو. ہم بولیں گے پہلے بیچارے کے حالات تنگ ہیں، پھر رسول خدا کریں صدقہ دو، کہاں سے صدقہ دے گا؟ کہا کہ نہیں صدقہ دو، اور جو بھی ہے دو. دیا، کوشش پیدا ہو گئی. عزیزان محترم، یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اپنے تم رزق میں چاہتے ہو کہ اس میں کوشش ہو، صدقہ دو. ہم صدقہ دیں، ہم عادت ڈالیں، روز 1 درہم 2 درہم بے شک ڈبہ بنا لیں، صبح نکلتے وقت ڈال دیا کریں. کو مل جائے دے دیا کریں، نہیں ہو جمع ہو کے دے دیا کریں. دیں، دینے کی عادت ڈالیں، کرم کی عادت ڈالیں. کریم کے ماننے والے ہیں، گھٹن کی عادت نہ ڈالیں، کسی بخیل کے ماننے والے نہیں ہیں. وہ ہم لوگ ہر چیز کو اپنے اندر گھٹ کے میری، یہ میں رکھ لوں، وہ رکھ لوں. کتنے دن زندہ ہو، کس کو کیا پتا کون کتنے دن زندہ ہے. ابھی اٹھے اگلی سانس نہ ہو تو بہتر ہے شاید کوئی چیز روز قیامت کے لیے اچھی بن جائے تو انسان تھوڑا فراغ دے لو. تیسری نشانی امام کہتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا والصبر عند المصیبہ، مصیبت جب اس پہ آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، پھٹتا نہیں ہے. یہ کیا کر دیا خدا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا. جیسے ہمارے بچے اچھے ہوتے ہیں نا، امتحان میں اچھے نمبر نہ آئے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی مولانا صاحب ہم نے، تو بس ذکر کیا تھا. بھائی ذکر کے ساتھ کورس بھی پڑھنا تھا نا، صرف تسبیح تھوڑی پڑھنی تھی. وہ تسبیح پڑھنے سے پاس ہوتے، ہم بھی جب اسکول میں ہوتے تھے ہم بھی یہ کہتے تھے تسبیح پڑھ لو، ذکر پڑھ لو. نمبر اتنے اچھے نہیں آتے تھے تو ہم کہتے تھے یار اتنی تو اللہ کی عبادت کی، وہ آگے والا تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے گریڈ دیکھو ہمارے گریڈ دیکھو. تو وہاں پہ محنت بھی کرنی ہے. مصیبت پڑے گی، مصیبت کس کی ہے؟ صحت کی، بیماری کی،
پیسے کی، معاشی، ہر طرح کی مصیبت ہے، مصیبت پر صبر کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو صبر ہے مصیبت میں یا صبر ہے وہ انسان کو گناہ پہ صبر کرنا، کہ انسان کے آگے گناہ موجود ہو اور انسان صبر کرے، اس صبر کی جزا سب سے زیادہ ہے۔ کہ انسان کس لیے کر رہا ہے؟ پروردگار تیری خاطر، تیری خاطر میں یہ سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ چوتھی نشانی وَالصِّدْقُ عِنْدَ الْخَوْفِ، کہ مومن سچا ہے، سچ بولتا ہے چاہے اسے خوف ہی کیوں نہ ہو۔ خوب بعض موارد استثناء ہیں بعض حدیثوں کے، کہ خوب بہت سی جگہوں پر جہاں پر جان یا کسی چیز کی ہو تو وہاں پر انسان توریہ کر سکتا ہے، لیکن عام زندگی میں جہاں دیکھے وہ مجھے نفع ہو رہا ہے، مجھے نقصان ہو جائے گا اگر میں یہاں پر سچ بولوں گا کوئی چیز بیچتے وقت یا کوئی بات کرتے وقت، تو نہیں، مومن سچا ہے چاہے اس کو اپنا ہی کوئی نقصان ہو رہا۔ وہ ہم کتنے سچے ہیں یہ برحال میں جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا۔ پانچویں اور آخری نشانی والحلم عند الغضب، مومن بردبار ہے، حلیم ہے جب اس کو غضب آتا ہے۔ وہ چوتھے امام کے لیے فرمایا گیا کہ ایک شخص آیا، اس نے امام کو جو ہے وہ دوسرے امام کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک شخص آیا اس نے امام کو اتنا کہا اور یہ کہا اور وہ کہا، امام نے کہا مسافر لگتے ہو، اگر لباس چاہیے تو لباس دیتا ہوں، غذا چاہیے تو غذا دیتا ہوں، رہائش چاہیے تو رہائش دیتا ہوں۔ وہ پاؤں میں پڑ گیا، آپ کون ہیں؟ میں اتنا کچھ بول رہا ہوں آپ خاموش ہیں۔ اس طرح امام کے پاس بھی شخص ہے، اس نے بھی امام کو کہا، لیکن امام نے بڑے پیار سے طریقے سے جو ہے وہ اسے ہی سب کچھ عطا کیا۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں حرم بیت اللہ کہ خدا ہم سب کو جو ہے وہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ رہے میں وہاں تھا، میں نے دیکھا رات کو کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر گریا کر رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے کہ پروردگار میں خطا کار ہوں، پروردگار اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے۔ ایک طولانی مناجات ہے جو امام نے کی ہے۔ کہتا ہے اور وہ شخص بے ہوش ہو گیا، کہتا ہے میں پھر دیکھا، پھر کھڑا ہوا، پھر اس نے یہ کیا۔ جب میں پہنچا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ کچھ اور نہیں، کوئی اور نہیں، چوتھا امام ہے۔ میں نے ان کو اٹھایا اپنے زانوں پر تو میرے آنسوؤں سے امام کے رخسار کر امام کی آنکھ کھلی۔ تو میں نے کہا مولا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مگر آپ کے بابا امام حسین، آپ کے جد امام علی، آپ کی مادر جد بی بی زہرا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ روز قیامت نہ کوئی باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امام کہتے ہیں کہ علامات المومن خمس، یعنی 5 علامتیں ہیں مومن کی، یہ 5 علامتیں پائی جاتی ہیں یہ مومن ہے، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کسی سے، نہ کسی کچھ کہنے کا۔ ہمارے یہاں تو رواج ہو گیا بھائی ہر آدمی مومن اسلام کے بعد والا اپر درجہ ہے، اسلام تو سب لے کر آتے ہیں، مسلمان سارے ہیں، مومن سے قرآن بھی ہر جگہ کہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے یا کہیں یا ایھا الناس کہتا ہے، ہر جگہ وہ بھی مومن کو مخاطب، جہاں مومن کو مخاطب کرنا ہے وہ مومن کو مخاطب کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو گارنٹیڈ ہے کہ ہم تو ویسی مومن ہیں۔ تو اسی چکر میں کہ امام نے بتایا کہ یہ نہ ہو کہ روز قیامت میں آخرت میں یہ لوگ، ائمہ نے ہر چیز کو ڈیفائن کیا ہمارے لیے۔ تو 5 علامتیں ہیں مومن کی۔ پہلی علامت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ البر فی الخلوہ، یعنی تنہائی میں تقوی اختیار کرتا ہے۔ پہلے بھی میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، بہت زیادہ طولانی نہیں کروں گا اس پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ خوب شخص آیا امام کے پاس، گناہ کرتا تھا، نہیں کنٹرول، قابو نہیں کر پاتا تھا، خوب خدا امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی چھوٹا بچہ تمہیں دیکھ رہا ہو گناہ کرو گے؟ کہہ رہا نہیں۔ تو کہہ رہا تم خدا کو چھوٹے بچے کے برابر بھی نہیں تسلیم کرتے؟ یعنی خلوت میں انسان، تنہائی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا،
تقوی اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور آمنے سامنے تو ہم ایک دوسرے کے ہم سارے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں لے لے کے گھومتے رہتے ہیں، تو اچھے ہم ایک دوسرے کو پتہ چلے۔ تنہائی میں کیسے ہیں؟ اکیلے میں کیسے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرہ بند ہے، کوئی آئے گا تو چینل چینج کر دیتے ہیں، اکیلے میں چینل چینج کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام پہلی نشانی ہی کہہ رہے ہیں، ہمارے مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی خلوت میں باتقوا ہے۔ دوسری نشانی امام کہتے ہیں کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے قلت کے اندر، یعنی جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی وہ صدقہ دیتا ہے، یعنی صدقہ دینا ناداری میں، یہ دوسری نشانی ہے۔ خوب جس کے پاس پیسہ ہے اس کو تو دینا ہی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے مال میں سے انفاق کرو، لیکن جس کے پاس نہیں ہے، تنگ دست ہے، خوب نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، وہ جو صدقہ دیتا ہے وہ دوسری نشانی ہے مومن کی۔ وہ شخص ہے، آیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہا کہ مولا وہ رسول اللہ وہ حالات ٹھیک نہیں ہے، یعنی رزق میں تنگی ہے، کیا کریں؟ کہا صدقہ دو۔ اور بولیں گے پہلے بیچارے کے حالات تنگ ہیں، پھر رسول خدا کریں صدقہ دو، کہاں سے صدقہ دے وہ؟ کہا کہ نہیں صدقہ دو، اور جو بھی ہے دو، دیا، کوشش پیدا ہو گئی۔ عزیزان محترم، یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اپنے تم رزق میں چاہتے ہو کہ اس میں کوشش ہو، صدقہ دو۔ ہم صدقہ دیں، ہم عادت ڈالیں، روز 1 درہم 2 درہم بے شک ڈبہ بنا لیں، صبح نکلتے وقت ڈال دیا کریں، کو مل جائے دے دیا کریں، نہیں ہو جمع ہو کے دے دیا کریں۔ دیں، دینے کی عادت ڈالیں، کرم کی عادت ڈالیں، کریم کے ماننے والے ہیں، گھٹن کی عادت نہ ڈالیں، کسی بخیل کے ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ ہم لوگ ہر چیز کو اپنے اندر گھوٹ کے یہ میری ہے، میں رکھ لوں، وہ رکھ لوں، کتنے دن زندہ ہو، کس کو کیا پتا کون کتنے دن زندہ ہے، ابھی اٹھے اگلی سانس نہ ہو، تو بہتر ہے شاید کوئی چیز روز قیامت کے لیے اچھی بن جائے تو انسان تھوڑا فراغ دے لو۔ تیسری نشانی امام کہتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا والصبر عند المصیبہ، مصیبت جب اس پہ آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، پھٹتا نہیں ہے، یہ کیا کر دیا خدا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا۔ جیسے ہمارے بچے اچھے ہوتے ہیں نا، امتحان میں اچھے نمبر نہ آئے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی مولانا صاحب ہم نے، تو بس ذکر کیا تھا، بھائی ذکر کے ساتھ کورس بھی پڑھنا تھا نا، صرف تسبیح تھوڑی پڑھنی تھی، وہ تسبیح پڑھنے سے پاس ہوتے، ہم بھی جب اسکول میں ہوتے تھے ہم بھی یہ کہتے تھے تسبیح پڑھ لو، ذکر پڑھ لو، نمبر اتنے اچھے نہیں آتے تھے، تو ہم کہتے تھے یار اتنی تو اللہ کی عبادت کی، وہ آگے والا تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے گریڈ دیکھو، ہمارے گریڈ دیکھو، تو وہاں پہ محنت بھی کرنی ہے، مصیبت پڑے گی، مصیبت کس کی ہے؟ صحت کی، بیماری کی، پیسے کی، معاشی، ہر طرح کی مصیبت ہے، مصیبت پر صبر کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو صبر ہے مصیبت میں یا صبر ہے وہ انسان کو گناہ پہ صبر کرنا، کہ انسان کے آگے گناہ موجود ہو اور انسان صبر کرے، اس صبر کی جزا سب سے زیادہ ہے۔ کہ انسان کس لیے کر رہا ہے؟ پروردگار تیری خاطر، تیری خاطر میں یہ سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ چوتھی نشانی والصدق عند الخوف، کہ مومن سچا ہے، سچ بولتا ہے چاہے اسے خوف ہی کیوں نہ ہو۔ خب بعض موارد استثناء ہیں بعض حدیثوں کے، کہ خب بہت سی جگہوں پر جہاں پر جان یا کسی چیز کی ہو تو وہاں پر انسان توریہ کر سکتا ہے، لیکن عام زندگی میں جہاں دیکھے وہ مجھے نفع ہو رہا ہے، مجھے نقصان ہو جائے گا اگر میں یہاں پر سچ بولوں گا کوئی چیز بیچتے وقت یا کوئی بات کرتے وقت، تو نہیں، مومن سچا ہے چاہے اس کو اپنا ہی کوئی نقصان ہو رہا۔ وہ ہم کتنے سچے ہیں یہ برل میں جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا۔ پانچویں اور آخری نشانی والحلم عند الغضب، مومن بردبار ہے، حلیم ہے جب اس کو غضب آتا ہے،
وہ چوتھے امام کے لیے فرمایا گیا کہ ایک شخص آیا, اس نے امام کو جو ہے وہ دوسرے امام کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک شخص آیا اس نے امام کو اتنا کہا اور یہ کہا اور وہ کہا, امام نے کہا مسافر لگتے ہو, اگر لباس چاہیے تو لباس دیتا ہوں, غذا چاہیے تو غذا دیتا ہوں, رہائش چاہیے تو رہائش دیتا ہوں. وہ پاؤں میں پڑ گیا, آپ کون ہیں, میں اتنا کچھ بول رہا ہوں آپ خاموش ہیں. اس طرح امام کے پاس بھی شخص ہے, اس نے بھی امام کو کہا, لیکن امام نے بڑے پیار سے طریقے سے جو ہے وہ اسے ہی سب کچھ عطا کیا. ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں حرم بیت اللہ کہ خدا ہم سب کو جو ہے وہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے, کہہ رہے میں وہاں تھا, میں نے دیکھا رات کو کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر گریا کر رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے کہ پروردگار میں خطا کار ہوں, پروردگار اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے. ایک طولانی مناجات ہے جو امام نے کی ہے. کہتا ہے اور وہ شخص بے ہوش ہو گیا. کہتا ہے میں پھر دیکھا, پھر کھڑا ہوا, پھر اس نے یہ کیا. جب میں پہنچا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ کچھ اور نہیں, کوئی اور نہیں, چوتھا امام ہے. میں نے ان کو اٹھایا اپنے زانوں پر تو میرے آنسوؤں سے امام کے رخسار کر امام کی آنکھ کھلی. تو میں نے کہا مولا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں, مگر آپ کے بابا امام حسین, آپ کے جد امام علی, آپ کی مادر جد بی بی زہرا, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ روز قیامت نہ کوئی باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی,